بسم الله الرحمن الرحيم. غیر مسلموں سے اس مسئلے میں بھی پیچھے نہ رہیں. تم نے تصوف کے نام پہ وحدت الشہود، وحدت الوجود، حلول، یہ عقائد تم نے اپنا لی اور پھر بھی نہ تمہارا ایمان بگڑے اور نہ ایمان میں کچھ خلل آئے. تو پھر تو چاہیے کہ ان کا ایمان بھی نہ بگڑے اور نہ ان میں کچھ خلل آئے. جو کام وہ کرتے تھے وہ کام تم کرتے ہو. ہماری دعوت یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کھل کر سمجھائیں کہ ان فرقہ پرست لوگوں سے دور رہیے. تو پہلے توحید کو سمجھیے اور توحید خالص کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کی کتاب کی روشنی میں، کہ وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک کوئی نہیں. حالانکہ جب یہود و نصارہ یا عرب مشرکین یا دیگر اس وقت مشرک، کیونکہ قرآن کے نزول کے دوران یہ علماء اس کے اقراری ہیں، بلکہ مفسرین بھی اس کے اقراری ہیں کہ جتنے فرقے تھے سارے کے سارے ہی مشرک تھے، اور قرآن نے ہر فرقے کی شرک کی جو ہے تردید کی ہے. تو اب اللہ جب ان کو ان کی پکڑ ہوتی کہ تم فلاں کو ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے ہو، اے یہودیو، حالانکہ تم توحید کے قائل ہو. اے نصرانیو، تم مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. اور اے عرب کے مشرکین، تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. تو تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو ان ساری باتوں کی تردید ہے. تم لوگ تو اس ویسے تو کہتے ہو کہ ہم نے ملت ابراہیمی کو بنایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. تو انہوں نے یہ کر دیا کہ ہم تو اتخاذ الولد کہتے ہیں. اب اس میں بھی ان کی ایک چالاکی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ. یہ سب کہتے ہیں یہ مشرک، چاہے یہود ہیں، چاہے نصرانی ہیں، چاہے عرب والے ہیں، مشرکین ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے. اتخاذ الولد اصل میں متبنہ کو کہتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اس کی مثالیں واضح ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر گھر لے آئے تو بیوی کو کہتا ہے
عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید یہ ہمیں کچھ فائدہ دے یا اس کو اپنا متبنہ بنا لیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کہتی ہے کہ لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس قسم کے کچھ الفاظ ہیں دونوں صورتوں میں۔ تو اتخاذ الولد وہ کسے کہتے ہیں کہ اس کا اپنا بیٹا تو نہیں ہے، کسی دوسرے کے بیٹے کو متبنہ بنا لیا، پھر یہ بہانہ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کا بہانہ بھی وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ سب کہتے ہیں یہ کافر کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ تو قل هو اللہ احد میں لوگوں نے جو اللہ کی ذات میں شرک پیدا کیا ہے، اس میں اس کی بھی رد ہے۔ اس میں شرک فی الصفات کی بھی رد ہے۔ لوگوں نے اللہ کی صفتیں مخلوق کو دی ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، حالانکہ دعا اور پکار کا لائق صرف اللہ ہی ہے۔ نبی علیہ السلام خود لوگوں کو اپنے عقیدے کا اظہار سورہ جن میں آیا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ میرا دین کیا ہے، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ایک ہی اللہ کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اسی اللہ کے ساتھ اس پکار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ تو نبی کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور آج پکار میں یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، کتنے نعرے ہیں، اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب اپنے آپ کو قرآن کے ماننے والے کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بھول ہے، کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تصوف ہے، تصوف۔ اور اس تصوف کے رنگ میں یہ شرک بڑے بڑے موحدین نے قبول کیا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، جو بھی ہوں، جتنے فرقے بھی ہیں، سب نے تصوف کی رنگ میں اس شرک کو قبول کیا ہے۔ ہماری یہی دعوت ہے کہ اللہ کے بندو، ہماری دعوت یہ توحید خالص کی دعوت ہے، صرف توحید کی نہیں۔ توحید تو کسی مسئلے میں مشرکین بھی مانتے تھے، اب خالقیت میں مشرکین مکہ توحید کو مانتے تھے، خالقیت میں وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فوراً جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، توحید کو بھی مانتے تھے، توحید فی الخالقیت کو وہ مانتے تھے، لیکن پھر وسائل اور وسیلوں میں جب آتے تو پھر کہتے، جب انہیں کہا جاتا
کہ تم نے ان کو الہ بنایا، غیر اللہ کو، اپنے جیسے بندوں کو، مخلوق کو تم نے الہ بنایا۔ تو اس کے لیے بھی وہ بہانہ کرتے تھے اور کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی بندگی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم اللہ کے انکاری نہیں ہیں، ہماری ان کی آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اور قرآن ان کے عقائد بھی جگہ جگہ ضرب لگاتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایک ہی الہ کو پکارتے ہیں، ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا پھر شرک کرتے، گویا کہ خشکی کے مشرک تھے۔ اور آج کا کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھنے والا کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، وہ کشتی میں نعرہ لگاتا ہے کہ اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اگر ابو جہل زندہ ہوتا آج، اگر عرب کے وہ مشرکین زندہ ہوتے آج، تو وہ کہتے کہ ارے ظالم، ارے کافر، وہ ان پر فتویٰ لگاتے، ان پر فتویٰ لگاتے کہ دیکھو اللہ نے سمندر کا اختیار کسی دیوی کو، دیوتا کو نہیں دیا ہے، وہ خود اس کی کنٹرول میں ہے۔ تب تو وہ کشتی میں اللہ کو پکارتے تھے۔ ہاں، خشکی کے مشرک تھے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے خشکی اور تری دونوں کے مشرک ہیں۔ یہ کشتی میں بھی یا معین الدین چشتی، پار لگا دے کشتی۔ مشرکین عرب اس نعرے سے ڈرتے تھے، مشرکین عرب اس نعرے کو شرک سمجھتے تھے۔ عجیب حال ہے لوگوں، یہی دعوت ہے ہماری کہ اللہ کے بندوں، لوگوں کی تقلید چھوڑو، آؤ ہمارے ساتھ مل کر توحید خالص کو اپناؤ۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیگر کتابیں، جب یہ مسئلہ قرآن میں ہے پھر آپ دوسری طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بھی یہی تعلیم ہے۔ من لم یتغن، حدیث میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو کوئی قرآن پر دوسری کتابوں سے بے پرواہ نہ ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور قاعدہ بھی ہے کہ اول آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، عقیدہ لو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب کو سمجھو، پڑھو۔ تو یہی دعوت ہماری ہر فرقے کو ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ شرک چھوڑ دو۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھی تم شرک کرتے ہو۔ مشرکین عرب دیکھے وہ حج بھی کرتے تھے، لیکن جب طواف کرتے تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا شریک نہیں،
آگے وہ کوئی کہتے الا شریکن هو لک تملک وما ملک، ہاں تیرا وہ شریک ہے جو اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، تو نے اختیار دیا ہے۔ آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کہ ولیوں کے پاس کچھ نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ، حالانکہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ توحید فی الاختیار کو سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لہم الخیرہ، مختار کل تو ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ نے اختیار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی اللہ نے اپنی الوہیت میں اختیار نہیں دیا ہے۔ لوگ توحید پسند علماء ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک غیرت مند آدمی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس میں غیرت ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، یہ کماتا ہے، بیوی اس کے گھر میں کام کاج کرتی ہے، یہ بیوی کی ہر نخرے کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر اس شوہر کو معلوم ہوا کہ میری بیوی میرے علاوہ بھی کسی دوسرے شخص پر نظر ڈالتی ہے پیار کی، یہ غیرت مند آدمی اس بیوی کو نہیں چھوڑے گا، فوراً طلاق دے گا۔ تو اللہ اپنی کائنات میں اپنے ساتھ کیسے شریک کو گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں۔ صفتیں اللہ کی بہت ساری ہیں، قرآن حکیم میں وہ ذکر ہے۔ پکار میں آپ کو مختصر بات کر دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یا مدد کہنا یہ کفر ہے، یہ شرما پڑھنے والا، یہ خشکی اور تری دونوں کا مشرک ہے۔ خشکی میں بھی، بری معاملات میں بھی یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اور بحری معاملات میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ عالم الغیب ہے، لے لو اور بری باتیں چھوڑ دو۔ لکھتا ہے من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر لأن اللہ تعالی یقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کہتا ہے کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ غیب جانتا ہے، وہی لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ اللہ کی صفت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک قرار دیتے ہیں، اور قرآن کی نسخ کے خلاف کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے وہ مخلوق جو آسمانوں کی مخلوق ہے، جو زمین کی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں یہ غیب کو نہیں جانتے، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، یہی عقیدہ ہے۔ لیکن آج لوگوں نے اس مسئلے میں کتنے وہ کیے ہیں کہ میرا فلاں چیز گم ہو گیا ہے، فلاں چیز یہ ہو گئی، بیٹا گم ہو گیا ہے، کوئی جنات کو غیب دان جانتے ہیں، کوئی انبیاء کو غیب جانتے ہیں، کوئی اولیاء کو غیب دان جانتے ہیں۔ یہ سارا کفر و شرک ہے، ہمیں اس کی تبلیغ کرنی ہے، ہمیں اس کی دعوت دینی ہے۔ یہ ہم جو آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں تو اسی مسئلے پر آئے ہیں، اسی بنیاد پہ
تو جس طرح ہم آئے ہیں آپ لوگ بھی نکلنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہم دعوت کو اپنائیں گے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے، کوئی نفلی چیز نہیں ہے بلکہ ایک فرض ہے اور نبی کی سنت بھی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، سورہ یوسف میں آیا ہے کہ میرا راستہ، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ یہ تو لوگوں کی خام خیالی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایسا ہوگا ویسا، یہ سارے اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں، یہ عقیدہ خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ پھر اس کے ساتھ ان لوگوں نے دجال کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے کہ دجال بارش برسائے گا، غلہ اگائے گا، حالانکہ آپ سورہ واقعہ، سورہ نمل آپ دیکھ لیجئے، مستقل ہر مخلوق کی نفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ ذَاتَ حدائق ذات باجا، تو ہم نے اس بارونق باغیچے اگائے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ مقصد یہ ہے، اگلی باتوں کی تردید ہے کہ یہ مخلوق کا کام نہیں بارش برسانا، یہ مخلوق کا کام نہیں غلہ اگانا، یہ میرا کام ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو اس کام کو کر سکے؟ تو جو کوئی یہ مانتا ہے یہ شرک کرتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ایک ہے شرک فی الصفات، اللہ کے صفتوں میں کسی اور کو شریک کرنا، اور ایک ہے شرک فی الحقوق، کہ اللہ کا حق کسی اور کو دینا۔ عبادت کا لائق، بندگی کا لائق ایک ہی اللہ ہے، شریعت دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ تو اللہ کا یہ حق مخلوق کو دینا یہ بھی کفر و شرک ہے، یہ بھی ایسا کفر و شرک ہے جس طرح دیگر صفات اللہ کی صفاتوں میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اب سجدہ کرنا اللہ کے لیے روا ہے، مخلوق کے لیے سجدہ یہ کفر و شرک ہے۔ لوگوں نے اس کے لیے کیا تصوف کے قائلین نے کہتے ہیں شرک یہ جو ہے سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی، اس کے لیے بہت پاپڑ انہوں نے پہلے اس کو جائز کرنے کے لیے، اور اس سے یہ اور یہاں تک بعض جو کسی نہ کسی توحید سے وابستہ ہیں تو کہتے ہیں ہاں حرام ہے، حرام۔ جب ایک چیز حرام ہے تو پھر اس کا کرنا، تو یہ اکثر فرقے اسی چیز، اور یہ چیزیں شیعوں نے بھی انہی سنیوں میں پھیلائی ہیں۔ اب شیعوں کا بڑا امام خمینی کشف الاسرار میں اس نے یہ بات لکھی ہے، سجدہ بتربت حسین جائز راستہ، کہ حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ سنیوں نے بھی وہی راستہ، ان کی اکثریت نے یہی راستہ اختیار کیا۔